جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین غریب اور دوستوں عزیز، سورہ آل عمران کی آیت کا حصہ ایک جگہ سے اور دوسرا حصہ دوسری جگہ سے تلاوت ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے، مقبول دین، پسندیدہ دین، نجات دہندہ دین، وہ اسلام ہے، اور اسلام تمام ادیان کا خلاصہ ہے۔ جو دین آدم علیہ السلام سے بننا شروع ہوا، وہ مکمل ہوتے ہوتے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر مکمل ہو گیا، اور اعلان ہو گیا کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت مکمل کر لی، تمام کر لی، اب دین میں کوئی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت تو ہو سکتی ہے، نہ جاننے والوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا تو جا سکتا ہے، پیش آنے والے واقعات کے احکام کو نکالے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد یہی دین بنیاد ہے اس کی۔ اسی سے نئے اب پیش آنے والے واقعات اس کے بعد ہزاروں سال گزر جائیں، یہ دین پھر بھی کامل رہے گا، نئے دین کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے دوسرے جملے میں فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنائے یا ڈھونڈے یا تلاش کرے، وہ
سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ دین اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور دین اسلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل دین ہے، اور اس میں اس دین کے اندر انسان کی تمام ضروریات، حوائج کا علاج ہے۔ کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ اس دین کو سیکھو۔ یہ دین صرف لفظی دین نہیں ہے، اس دین میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرات بھی ہیں۔ 5 شعبے مجموعہ ہے دین کا، 5 شعبے ہیں دین کے۔ ان 5 شعبوں میں جو آدمی کامل ہے وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ عقائد ٹھیک رکھے، قرآن اور حدیث کے مطابق، اپنی طرف سے بنائے ہوئے نہیں۔ عبادات وہی کریں جو اس دین میں آئی ہے، وضاحت کے ساتھ عبادات کا ذکر ہے، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ کوئی اچھی بات سمجھ کے اس میں زیادتی کر دے نہیں، یا کسی عبادت میں کمی کر دے نہیں، قبول نہیں ہو۔ ہم روزانہ ظہر ویلے 4 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، 2 رکعت پڑھیں گے۔ کوئی کہے صاحب یہ کل تو 4 رکعت پڑھی تھی، پھر کل آئندہ میں بھی 4 ہی پڑھیں گے، تو آج تو ویسے بھی ہم تیار آئے ہیں، زیادہ لوگ بھی ہیں، بڑے شوق سے بھی آئے ہیں، اور دن بھی افضل ہے جمعہ، تو آج بھی تو 4 ہونی چاہیے۔ جو آج 4 پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، دین سے ہٹ۔ تیری کا حدود اللہ، یہ حد مقرر ہیں، ان کے اندر رہنا چاہیے، نکلنا نہیں۔ تو عقائد اپنے سیکھے، اپنی طرف سے سنے سنائے عقیدے نہیں ہوتے کہ جو رواج میں آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے۔ صاحب علم، متقی اور پرہیزگار لوگوں سے سیکھنا چاہیے تھا، اور اس پر عمل کرنا۔ اخلاق دین کا ایک بہت بڑا عظیم حصہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ اخلاق کے اونچے درجات پر فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہوئے اور نہ ہونے، وہ اخلاق اپنائے جائیں، اور معاملات ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، خرید فروخت، شادی غمی میں وہ بھی دین کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور زندگی کو گزارنے کے اصول، میاں بیوی کیسے زندگی گزارے، اولاد والدین کیسی، ہمسائے کیسی زندگی گزارے، معاشرت زندگی گزارنے کے اصول بھی شریعت نے بتائے، اسی دین کا حصہ ہے۔ وہ سیکھے، پھر کیا ہوگا، دنیا میں امن پیدا ہوگا۔
جس امن کو ہم ڈھونڈتے ہیں مال میں، جس امن کو ہم ڈھونڈتے ہیں عہدے میں، جس امن کو ہم ڈھونڈتے ہیں بڑی جماعت میں، یہ امن آئے گا دین پر عمل کرنے سے۔ جب دین پر عمل کریں گے امن آئے گا، سکون ہوگا، پریشانیاں دور ہوگی، پیار بڑھے گا۔ پھر اس کی وضاحت قرآن و حدیث میں آ گئی۔ انسان کا سب سے بڑا تعلق دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ بچہ پیدا ہو گیا، والدین کی ذمہ داری لگا دی، ان بچوں کو تم نے پالنا بھی ہے، حلال رزق سے پالنا، حرام نہیں کھلانا، حرام نہیں کھلانا۔ سود کے پیسے لے کر، رشوت لے کر بچے کو بڑی گاڑی دے دی، بڑا مکان بنا کے دے دیا، اعلیٰ قسم کے کپڑے دے دیے، یا دھوکہ دے کر مال کما لیا۔ اس طرح بچوں کو معاشرے کے اندر اچھا ثابت کیا، اس سے اچھے نہیں ثابت ہوتے۔ بچوں کی حلال روزی سے پرورش کرو، حلال پہناؤ، حلال کھلاؤ، اور عقیدے بناؤ، ان کے عقیدے درست کرو۔ شروع میں ہر بات تمہاری مانیں گے، بچہ والدین کی بات مانتا ہے جب تک بچہ رہتا ہے۔ اس کو عقائد سکھاؤ، اس کو ایسا بنا دو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنی جان اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جو آخرت کی آگ ہے اس میں لوگ اور پتھر جلیں گے، ایسا علیہا ملائکۃ غلاظ، اور ان کے نگران ایسے فرشتے ہوں گے جن کو کسی پر ترس نہیں آئے گا، غلاظ قوت والے بھی ہوں گے، سخت بھی ہوں گے، کوئی روئے چیخے چلائے حال حال کرے، خون کے آنسو روئے، جو کچھ کرے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ وہ انہیں کی ترس کھا کر نکال دیں گے، انہوں نے نہیں نکالا۔ غلاظ شداد، سخت ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی جہاں زندگی بنانا چاہتے ہو وہاں آخرت بناؤ، اور یہ آخرت بناؤ گے تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا چھوٹا سا بچہ جس کو وہ پال رہا تھا فوت ہو گیا، اس نے صبر کیا تو اس بندے کو جنت ملے گی۔ یہ جو پال رہا تھا بچے کو، بچی کو، اور وہ بچی بچہ فوت ہو گئے،
بچپن میں اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، اور وہ بچہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت۔ اور بڑا ہو گیا، اس نے آداب سیکھے دین کے، اس نے اپنے والدین کے حقوق سیکھے، ہمسائے کے حقوق سیکھے، استاد کے آداب سیکھے، معاشرے میں چلنے اور رہنے کا طریقہ سیکھا، تو وہ بچہ گھر میں ہوگا تب بھی ایسے کام کرے گا کہ دل خوش ہو جائے۔ بڑا ہو گیا کسی اور جگہ بھی کام کرتا ہے تو وہاں کے لوگ بھی اس سے خوش ہوں گے اور اس کو مبارکباد دیں گے کہ یار آپ نے بچے کی ایسی تربیت کی ہے، ماشاء اللہ، دل خوش ہو جاتا ہے۔ کس طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کس طرح پیار سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو آپ کو خوشی ہوگی کہ میرے بچے کی وجہ سے علامہ نہیں آیا، میرے بچے کی وجہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں پہنچی، میرے بچے کی وجہ سے مجھے پیار ملا کہ اچھا تو یہ ہے، پہلے ان کی تربیت کرو۔ آج کل 3 سال کے بچے کو انگریزی اسکول میں داخلہ دلا دیتے اور کلمہ آخر تک نہیں آتا، کلمہ تک نہیں آتا، نماز پوری تو پوری نہیں، کلمے نہیں آتے۔ سب سے پہلے عقیدہ بچوں کا درست کرو، سمجھاؤ، ذمہ داری ہے والدین کی۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، بادشاہ ہے، اور ہر آدمی کو اپنی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک ملک کا بادشاہ ہے، اس کو اپنے پورے ملک کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت گرمی میں بھاگے دوڑے جا رہے ہیں، پوچھا گیا کہ کیوں حضرت اس وقت کوئی نکلنے کا ٹائم ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے؟ فرمایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم کیا ہے، اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت کسی غلام سے کہہ دیتے، وہ ڈھونڈ کے لاتا۔ فرمایا قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا، غلام سے ہے ذمہ داری ہوتی۔ فرمایا حضرت عمر نے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے۔ جب وہ مسافر خیمہ میں ایک عورت بچہ جن رہی ہے، یہ حضرت وہاں پہنچے ہیں، پتہ چل گیا، اور کی ضروریات پورا کی، اور دوسرے خیمے میں بچے رو رہے ہیں اور ایک بڑھیا نے ہانڈی چڑھا رکھی ہے، ان کے پاس گئے، بچے کیوں رو رہے ہیں، ان کو سلاتی کیوں نہیں؟ اور نے کہا یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں، تو میں کیسے سلا دوں؟ یہ کیا رکھا ہے اس میں؟ یہ جو آگ جلا رکھی ہے کچھ نہیں، پانی ہے، اس کے اندر پتھر ڈال کے ابال رہی ہو تاکہ ان بچوں کو تسلی ہو جائے کچھ ہمارے لیے پک رہا ہے، اور یہ اس طرح کہیں سو جائیں۔ عمر کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ ہمارا خلیفہ ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے، انہوں نے ہمیں پوچھنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔
اور اٹھانے لگے. غلام آ گیا, حضرت مجھے دے, میں اٹھا کے لے سکتا ہوں. فرمایا یہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا, تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, یہ میں کروں. آئے اس دیگچی میں پتھر نکالے, اس کے اندر سامان ڈالا اور اس کو کھانا تیار کر کے پکایا. ساتھ والے حضرت اشرف بھائی عمر, اس کا نام تھا غلام کا, وہ کہتے ہیں آپ گھنی داڑھی دھوکہ دے رہے تھے, وہ دھواں داڑھی کے اندر سے ہی کر کے ہو جاتا ہے. کیونکہ کھانا کھلا دیا, ان کو پکا کے کھلا دیا. کھلانے کے بعد کچھ دیر بیٹھے, جب بچے کھا کر خوش ہونے لگے, ہنسنے کودنے لگے, ان کو دیکھ کر پھر چلے واپس. اور بڑھیا نے دعا دی, خلیفہ بننے کے قابل تو آپ تھے, عمر خلیفہ بن بیٹھا ہے. فرمایا عمر کے پاس آنا تو مجھے بھی وہاں پانے. یہ تھے لوگ, ان کی ذمہ داری مسئول اور رعیت تھی. بادشاہ کو اپنی پوری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج کل وہ جمہوریت ہے, ایک پارٹی ہے, اس کو پوچھتے ہیں پوری جو جہاں حکومت اس کی ہے سب اس کے بچے ہو جاتے ہیں, بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. پہلے اس کی کسی پارٹی کے ساتھ, آج اس کی پارٹی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ اس کے لیے سارے ایک آدمی برابر ہو جانے چاہیے. سب کو خیال رکھنا چاہیے, سب کا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہر حال مرد سے پوچھا جائے گا, گھر کے بارے میں بیوی سے پوچھا جائے گا, اس کے مال کے بارے میں غلام سے پوچھا جائے گا, مالک کے مال کے بارے میں مالک سے پوچھا جائے گا. یہ ساری چیزیں پوچھی جائے گی قیامت کے دن. جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمیں سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو پھر ہم شریعت کے مطابق عمل بھی کریں گے, جس سے امن بھی آئے گا اور ہماری زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی.